صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑا نام ہے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کسی قوم کو برباد کرنا ہے نا، آپ اس قوم کے نوجوانوں کے اندر بے حیائی پھیلا دیں، جس قوم کو آپ نے برباد کرنا ہے، کیونکہ جب حیا ختم ہو جائے گی گناہ نہیں لگے گا، جب حیا ختم ہو جائے گی غیرت نہیں رہے گی، جب حیا ختم ہو جائے گی جائز اور ناجائز کے اندر بندہ فرق نہیں کر سکے گا۔ اور یہی چیز ہے، آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر حیا اس قدر ختم ہونے کو جا رہی ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ لڑکیاں ہیں وہ لڑکوں والا فیشن کرنا چاہتی ہیں، اور لڑکے ہیں لڑکیوں والا فیشن کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ہر بندے نے یہ چیز دیکھی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو ہیئر بینڈ ہوتا ہے جو بالوں کو لگایا جاتا ہے، یہ کون لگاتا ہے؟ عورتیں لگاتی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کیسا ٹرینڈ چلا ہے، ہر 5واں یا 6واں لڑکا وہ آپ کو ملے گا اس نے ہیئر بینڈ لگایا ہوا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے کہ نہیں؟ سارے بولو ذرا، ہے مشابہت؟ اب سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ بندہ کہتا ہے بھائی چہرے کے اوپر رونق نہیں ہے، سکون میں نہیں لگتا، میں کرتا بھی کچھ نہیں، میں پریشان ہوں۔ اب سنو تم نے کیا کیا ہوا ہے۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا پاک نے فرمایا کہ جو لڑکے لڑکیوں کی مشابہت اختیار کریں اور جو لڑکیاں لڑکوں کی مشابہت اختیار کریں، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ دونوں پر لعنت فرماتا ہے، دونوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔ اور یہاں تک میں نے روایت پڑھی، حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لڑکے لڑکیوں کی مشابہت اختیار کریں، جو لڑکیاں لڑکوں کی مشابہت اختیار کریں، فلیس منا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کتنی خطرناک بات، لعنتیں وصول ہو رہی ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر، فکر ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ کسی نے بتایا ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، کسی نے بتایا ہی نہیں اللہ رسول نے اس عمل کو ناپسند فرمایا ہے۔ اور اب سنیے گا الترغیب و ترہیب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر نا ایک ہجڑے کو لایا گیا، تو اس نے اپنے ہاتھوں کے اوپر اور اپنے پیروں کے اوپر مہندی لگائی ہوئی تھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ اس نے یہ عمل کیوں کر رکھا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس نے عورتوں کی مشابہت اختیار کی ہے۔ اب مجھے بتاؤ حضور سے بڑھ کر لوگوں سے کوئی پیار کرنے والا ہو سکتا ہے؟ نبی پاک سے بڑھ کر لوگوں کے لیے کوئی رحیم ہو سکتا ہے؟ اللہ کی مخلوق بالکل نہیں ہو سکتا۔ اب نبی پاک نے اس کے اس عمل کو اتنا ناپسند فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک نے اس شخص کو شہر بدر کروا دیا، اس کو شہر سے نکالو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند فرمایا تو یہ حکم لگایا نا، فرمایا شہر بدر کر دیا جائے۔ اور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ حکم دیں تو ہم اسے قتل کر دیتے ہیں۔ یہ میں پہلے بتا رہا ہوں، حدیث کی کتاب ہے الترغیب و ترہیب۔ صحابہ نے عرض کی آپ حکم دے ہم قتل کر دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں نماز پڑھنے والوں کو قتل کروں، یعنی اس بات سے اگر منع نہ کیا ہوتا تو حکم اس سے بھی سخت ہونا تھا۔ تو مجھے خود آپ بتائیں ہیں لعنت بندہ روزانوں کی بنیاد پر وصول کرے، بندے کی طبیعت کے اندر راحت نصیب ہو سکتی ہے، سکون نصیب ہو سکتا ہے؟ اور جو بندہ ہمیں سمجھائے سب سے برا ہمیں وہ لگتا ہے، جو بندہ سمجھایا وہ کہ دیکھو جی چھوڑو، نیو جنریشن ہے، نیو دور ہے۔ بھائی یاد رکھنا لوگ آگے جائیں تو ترقی ہوتی ہے، تم مدینے والے کی مانو تو ترقی ہوتی ہے، کیونکہ کلمہ